سبحان بولو لبیک 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 اچھا اچھا توجہ کرو اچھا پھر فیضا توجہ قادو یقتدلون علی وضوئی پھر حضور نے فرمایا پانی لے آؤ وضو کرنا ہے میں اللہ دی عزت دی قسم ہے جب حضور وضو کرنے لگے صحابہ میں آپس میں لڑائی شروع ہوگی ایک آخر پانی میں لینا ہے دوجا کبھے میں لینا ہے قریب تھا کہ وہاں قتل ہو جاتے حضور کے بدن کے ساتھ پانی لگا پانی نے چپا دیا حضور کے بازو کا صحابیہ نے پانی تھلے نہیں نکل دیتا اکھاں تے لے کے چیز تے مل لیا تو جنہوں پانی نہیں ملیا انہیں اس صحابی نے ہاتھ مد کے اپنے سینے سے ہاتھ ایک ایک اللہ چھوڑی میں سناؤں میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو میری آنکھاں دیتا رہے ہو محبت حضور دی نہیں تو کچھ بھی نہیں قبلہ ایمان اللہ پاک جے چاندے ہی نہیں حضور دی عزت عظمت بیان کرنا پھر کیوں انہیں مدینے میں کوڑے کیتے رکھو نہ میں تمہارے کو گل پوچھتا ہوں تو سو اپنے محبوب کو کسی ایسے علاقے میں بلاؤ گے جتھے پانی کوڑا ہو بولو مجھو تو جتھے بیماریاں ہو جگر پھل جاندہ ہو پھیپڑے سکڑ جاندے ہو دمے دی بیماری لگ جائے سرطان ہو جائے یہ سب بیماریاں یہ صرف میں اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے جان کو تھے پہلے ساریاں بیماریاں میں اتھے رکھیاں جان بجھ کر محبوبہ جی اتھے میں پہلی ساریاں شفاواں رکھا دلوں کا کھڑا یہ اس علاقے میں چاہے جتے خیر ہی ہے محبوبہ میں اس خطے نو بیماریاں نہ پار دیتا ہے چل اپنا قدم مبارک رکھ دے تاکہ یسف کی ذروں میں مٹی کے شفا پیدا ہو جائے اور دنیا کو پتہ لگ جائے گل ساری سڑک بدلتے رہے سن کہی آمدن سپیکر کہی جانے دعا کرو ساڑھا عشق نہ بدلے دعا کرو ساڑھے دل نہ بدلنا بس ساڑھے دل حضور تے کھبے انہوں تے کھبے نہ بس جو صورت جس کے امت والے ہیں اللہ وہ ہم سے آگے پیچھے لگتا ہے بس نظر کا وقت ہو کہنے والوں نے جن کو قاربت ملی نہ پترو جنہ دے سینے روشن ہو گئے رب دی توحید نہ انہوں نے یہ کہا کہ خدایا بس ایک ہی بات میں مانگتا ہوں تجھ سے نزا کے وقت روح نکل رہی ہو تو سامنے تیرے محبوب کا چہرہ آ جائے خدا بس یہ ہماری دعا قبول کر لے لوٹو پھر میں جو بات کر رہا ہوں دسو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی عظمت میں جاتی سمیں یہ کس بیان کی تھی صحابہ نے کی تھی یہ مطلب کی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جتنے پورا مجمع بیٹھا وہ چیلنج کرتا ہوں چیلنج پوری حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں سب سے زیادہ آپ کو یہ باتیں ملیں گی حضور چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے زمین لپٹ گئی ہو حضور مسکراتے تھے تو دھوپوں میں سے نور نکلتا تھا اما عائشہ بولتی ہیں میں راتی کو اندھیرے میں ایک دیا جلا کے سوئی نال دھاگا لے کے تو کوئی کپڑا بھی سیندی سی تو وہ میرے ہاتھ میں چھوٹے گئی کہ دیکھی بسا کا تک دل میرا میرے ہاتھوں سے سوئی گری فَتَلَبْتُهَا میں بڑی ٹھنڈی فَلَمَّا قَدِرَ عَلَيْهَا میں نو سوئی لبی کوئی نہ فَدَاخَلَ النَّبِيُّ فِي حُجْرَتِي حضور سونے لجپال میرے کمرے میں جائے فَتَبَسَّمَا مسکرا پڑے فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ وَجْهِ رسول اللہ حضور کے مسکرانے سے کمرہ چمکنے لگا سوئی دھمکنے لگنے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد آدھیے نہ پار دیئے آدھیے نہ پار دیئے آدھیے نہ پار دیئے ایک راتی سر سنی جاؤ اور دوسرے بزرگاں نہیں سنو انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور آگے نکل جاتے گلیوں میں سے گزر چکے ہوتے ہم کسی سے نہیں پوچھتے تھے کہ اس گلی سے حضور گزرے ہیں یا نہیں حضور کی مہک سے گلیوں کے پتھر معطر ہو جاتے ہم پتھروں کو ایسے کر کے سونگتے تو ہمیں بندے سے پوچھنے کی
توجہ ہے تمہاری؟ اچھا اما عائشہ کیا لگ کر دیا، حضرت انس بن مالک کیا کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے ہیں، جابر بن سمرہ وہ فرماتے ہیں زور دی نماز میں حضور پیچھے پڑی تے حضور نے سلام کرنے تو بعد حضور نکلن لگے نا اور تو مسیحیوں باہ تراہ دعا پاسے ادھر تے ادھر چھوٹے چھوٹے منڈے کھڑے ہو گئے بس تک والا ولدان دونوں طرف لڑکے کھڑے تھے، حضور انہوں دی گال تے حج کرن آرہ منڈے دی گال تے حج کرن تو جس دی گال تے حج کرن وہ تو خوشبوما دے اٹھے اٹھا دھیان رکھیں کہ گناہ کیوں کرنے لگا میں تو ان دستم اچھا یہاں سے فرمانے میرے دل میں خیال ہے ہائے کاش میں پیچھے پیچھے ٹردہ پیا میں بھی لینڈ بچ ہمار کرے تو میری گال نے بھی حج کرنا میرے من میں تمنا جاگی بس تمنا جاگنے دی دیر سی پیچھے مڑ کے حج کر گیا سر عرش پر ہے تیری گزر تیرے فرش پر ہے تیری نظر اتھے بندے نو بولنے دی بھی لوڑ نہیں پہنی قبلہ اے تو میرے جی نکھٹو دمہ نلائے جتھے مڑ مڑ تساں دیو پھر کر دیو اتھے تو کر دیو کہ اتھے اینج اے ایک صحابی نے بعد ہی صحابی ہوئے نو نہ ہے انہوں دا عمیر بن واب بعد ہی کلمہ پڑھے حضرت واب لیکن اس ویلے کلمہ نہیں سی پڑھیا واب عمیر بن واب تو مکہ تو نکلے مکہ میں صفوان بن امیہ نے کیا کہ یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں حضور کو قتل کر دیا نعوذ باللہ انہوں نے میرے باپ کو وہاں پر بدر میں ٹکڑے کرایا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں قتل کروں لیکن میرا زور نہیں چلتا اگوں بولیا عمیر بن واب نے کیا یار میری بیوی بچے میرے بہت نے اگر میرا اہل و عیال زیادہ نہ ہوں دے تو میں چند بندیاں کا قرض دینا ہے جی میرے بچے چوکے نہ ہوں دے میں انہیں دی فکر نہ ہوں دی یا میں قرض نہ دینا ہوں دا تو میں جا کے حضور کو قتل کرا انہیں کیا تیرے بچیاں دی رکھواری کرا گا میں انہوں نے پیسے مال دے گا میں تیرا قرض ادا کرا گا میں تیسرا کن نہ سنے بس تیرے تو میرے وچ گل ہے چپ کر کے جا تلوار نو زہر وچ بھگو دے ایک مہینہ پورا انہوں وچ تلوار نو زہر وچ رکھ تے انہوں اس تلوار میں جا کے تو مدینے وچ جا کے قتل کر دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک مہینہ تلوار زہر وچ انہوں نے بھگوئی اس تو بعد چپ کر کے کسی بندے نو خبر نہیں وہ نکلیا چپ کر کے تلوار لٹکا کے مدینے شریف پہنچیا حضور سامنے جلوہ گر مسجد نبوی میں سامنے دروازے میں آیا کہ حضرت عمر فاروق دی آنکھ دیکھو ایک غلام نے حضرت عمر فاروق نے ہنج کر کے تکیا فرمایا صحابہ دھیان کریو میں نے بندے دا پتر صحیح نیت نہ نظر نہیں آمدہ پیا حضور نے فرمایا بہ جا عمر بہ جا انہوں آمن دے یہ پھنس گیا آمن دے ہو گیا شکار ساڑھا نظر گیا حضرت اگے عمر آیا تلوار نیام میں چھے وہ زہر علی حضور نے فرمایا ہاں بھائی سنا اگر میں آیا میرا پتر قیدی بنایا سی تساں انہوں چھڑان آیا حضور نے فرمایا جھوٹ اور وہ بھی خدا کے رسول کے سامنے فرمایا جھوٹ سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر حضور نے فرمایا کوڑا دائیں ناغیر نہیں میں سچ آتا فرمایا سن اگر میں تجھے ایک بات کی خبر دوں جس کی خبر تم دو کے سوا کوئی نہیں ہے تو ایمان لاؤ گے انہیں کیا کیڑی گل کیڑی پیروں دے پانی نہیں پہن دیتا یہ ہاتھ کا پیروں دے پانی علی انہیں کہا نہیں کون سا دوسرا فرمایا ایک ماہ پہلے صفوان بن امیہ نے تجھ سے کہا میرا نام لے کر میں انہیں قتل کرنا چاہتا ہوں تو نے یہ بات سنی تو نے کہا میرے عیال زیادہ نہ ہوں اور میں قرضدار نہ ہوں تو پھر میں کر دوں انہیں کہا تیرے بچیاں دی فکر کروں گا میں قرض بھی اتاراں گا میں تو جا کے قتل کر دے زہر یہ ہو دے تلوار انہیں تیرے نال وعدہ کرتا ہے تیریاں بچیاں نو سنبھالن دا قرض ادا کرن دا کہ تو تلوار زہر بھی بھگو کے اے نیام میں جڑی تلوار ہے وہی ہے مینوں قتل کرنا ہے یہی گل ہے بس اتنا منہ سے نکلنے کی دیر تھی ہنج ڈگیا قدمہ میں اس نے کہا آقا اور کسی گل دی لوڑ ہی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق محمد حق محمد حق محمد سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں کوئی چیز نہیں ایسی جڑی عیاں نہ ہوئے آدھے نے میرے پچھے دل میں خیال آیا حضور میری گال تے ہنج کرن حضور نے مڑ کے پیچھے تکیا اور پیچھے دیکھتے ہی حضور نے
پیچھے پلٹ کے دیکھا، گال پر میری ایسے کیا اور فرمایا ہوں خوش کا قسم پروردگار کی کہ جب حضور نے ایسے کیا تو مجھے ایسے لگا جیسے عطار کی پٹی، عطار کی کتھی میرے منہ پہ کھول گئی۔ ایک اللہ میں کیوں تمہیں سنائی ہوں، جس صحابیان نے دیکھو، جس صحابی نو دیکھو حضور دیاں گلاں پیا کردا ہے، حضور دیاں گلاں پیا کردا ہے، کہ دا مطلب کی صحابہ نے اسلام سمجھائیے کہ نماز پنجاں ویلیاں دی پڑھو، ایدے نال نال اٹھدیاں ویلیاں چلدیاں پھردیاں ذکر مصطفیٰ کرتے۔ وہ بے نمازی نہیں تھے لیکن ان کی صبح و شام ذکر رسول سے تر تھی، اور وہ تعظیم میں اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ آج اگر ہم تعظیم کریں ہم پر شرک کے فتوے لگے۔ حضور گلی سے گزر رہے تھے، ایک صحابیہ عورت کے دروازہ بجایا حضور نے، حالانکہ حضور کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، پر حضور اجازت لیتے ہیں۔ حضور نے دروازہ بجایا، بھائی نے اندروں کیا، کون؟ فرمایا میرا رب کا رسول ہے، آؤ میرے پاک جا کے۔ حضور نے فرمایا پانی ہے ہی، میرے پیاس لگی۔ اصل چکم کرنا مقصود تھا۔ اس نے چمڑے کی چھاگل لائی صحابہ نے، حضور کی برگاہ میں پیش کر دی۔ نبی پاک نے منہ چھاگل کے ساتھ لگا لیا اور پیا، اور پینے کے بعد چھاگل دے دی۔ حضور دے کچھ نکلن تو بعد مائی نے کینچی لے کے چھاگل دا منہ کٹیا، اتر لا کے بکسے وچ رکھ دیتا۔ اور پتر جدو جنگل چو مڑ کے واپس آئے، انہاں کہا اماں پانی چھاگل دکی منہ کٹیا، انہاں کہا اماں چھاگل دا منہ کیوں کٹ دیتا ہی؟ انہیں کہا پترو ان منہ چھاگل دا عام نہیں رہا جنہوں تسا منہ لا لاؤ، وہ کٹ کے میں اندر رکھ دیتا ہے صدوکڑے وچ۔ اگے اماں کیوں؟ اس نے کہا اس چھاگل کے ساتھ نبی کے لب بس کر گئے۔ سرے کلیجے جو ٹکڑے ہوئے کھوکے ہو رہے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی یہ فضا ہے عشق کی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ساریاں حدیثاں سنا رہے ہیں، تقریروں میں بتیریاں ہوتی ہیں، گلاں بھی پتہ نہیں ہیں میں نو، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات سناؤں آپ کو، میں چاہتا ہوں ساری حدیثیں سناؤں گے آپ کو، تاکہ آپ کے دلوں کے اندر حضور کا عشق ایسے کھب جائے، نشتر آپ کے اندر دلوں میں چلا جائے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور باہر حبشی کالے رنگ دے جڑے ہوندے ہیں، حبشی چند وہ کھیل رہے تھے گتکا، ادھر کڑا ادھر کڑا، یہاں لوہے کا ایک کڑا ہوتا ہے، ایتھے کڑا تو دوجا بندہ نیزہ ماردا ہے، اس نیزے نے کڑے وچوں لگنا ہوندا ہے، توجہ کرے ہے، نیزے نے اتھوں لگنا ہوندا ہے، وہ نیزہ مار دے سن کڑے وچوں نیزہ لگا دے سن۔ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ کو، میری اور آپ کی امی کو، کھیڑ دیکھیں گی؟ کہ دیکھیں گی؟ سارے بولو تھک گئے ہو؟ کھیڑ دیکھیں گی؟ انہاں کیا دیکھ لیں دیا؟ حضور نے فرمایا اپنی تھوڑی اچھے رکھ، میرے تک تھوڑی اپنی کتھے رکھ، میرے مونڈے دے، مونڈا کے دا بولو 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 تے تھوڑی کے دی اماں دی عائشہ دی آپ دی زوجہ پاک دی۔ حضور نے فرمایا تھوڑی اچھے رکھ، کھیڑ وے لو میرے آقا شاہ صاحب نے تھوڑی اچھے رکھی، کھیڑ وے چنگی دیر گزر گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ رج گئی ہے؟ آخر نہیں، دھیان کرے دھیان کرے آخر رج گئی ہے؟ اگو جواب کہہ دیتا، پھر چٹ گزر گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ رج گئی ہے؟ آخر نہیں، تیجی والی پھر چٹ گزر گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ رج گئی ہے؟ آخر نہیں۔ حضور عائشہ کے مڑ کے فرمایا عائشہ تو تم کب سحر ہوگی، کدو رجیں گی؟ عرض کی تھی سنیا قیامت آ جائے تاں بھی نہیں رجنا۔ فرمایا تینوں کھیڑ اتنی چنگی لگ دی؟ فرمایا محبوبہ کل کھیڑ دی نہیں، کل ساری سرکار دیئے، کل ساری کل ساری کل ساری تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اللہ اس کا ہوتا ہے کہ دیکھئے نہیں گلنا، یہ کسی مشرک دے واقعات میں نہیں سنا رہا، نہ مشرکہ عورت کے سنا رہا ہوں، یہ ان کی باتیں میں کر رہا ہوں جن کے حق میں آیتیں اتری ہیں۔ کچھ آکو سبحان اللہ۔
اے انہاں جڑیاں دیاں گلاں نے جنہاں دیاں شاناں وچ کے اتریاں نے تے کوئی حضور دا تھک پہ منہ تے مردا ہے تے کوئی حضور اسلام دا پچھڑیاں والا خون پہ پیندا ہے بلکہ توبہ توبہ میں تمہیں بخاری دی ایک حدیث سناواں عن ابن سنیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لعبادة رضی اللہ تعالی عنہ عندنا من شعر النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال أين وجدت فقلت أصبناه من قبل أنس أو من قبل آل أنس فقال عبادة لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها ابن سیری فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے میں نے کہا عبیدہ سے ہمارے پاس حضور کے اتنے بال ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تُساں اتنے بال لے کتھوں میں آگیا انس کو لے انس کون ہے ایوہ سروینڈا بولی پراپٹ پیس بھی کون ہے حضور کے خادم خاص 10 سال تک حضور کے گھر میں رہے سبزیاں لاتے تھے اور گھر کا کام کرتے تھے انس بن مالک کو حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا ہے حضرت انس بن مالک سے بال انہوں نے لیے حضور کنگا فرماتے تھے کنگا منتہ ترلے کردہ اسی کے 2 بال میں نے دے دی اے میرا تو رنگ ہے میں دے ہی اے تو حضور سخی تو ہے سخی تو اور ایسے سخی ہیں کہ نالدہ سخی اچھا بولو توبہ 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 بر سبیل تذکرہ ایک روایت سنا دیتا ہوں آپ کو حضور کی سخاوت کی حالت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں جا اتن نبی عرابیون ایک عرابی حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا حضور مجھے اونٹ دے کیا دے اونٹ دے حضور نے پوچھا سل حاجت کا تیری کوئی حاجت ہے مانگ انہیں کو کیا ناقتن نرکبوہا وعنزن یحلبوہا آلی مجھے اونٹ دے دے جس کی میں سواری کروں اور بکریاں دے کہ جن کا دودھ میرے بچے پیئے حضور نے انہوں 200 اٹھ میرے حل تکو میرے حل تکو میرے حل کرو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے تو دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا 200 اٹھ تے 80 بکریاں حضور نے انہیں آنکھ دے دی تے اگلی گل سنے ہیں اگلی یہ دے کہ حضور نے فرمایا تینوں منگن دا وصف نہیں آیا یہ دے کہ حضور نے فرمایا صحابہ تک ہیں فرمایا تم نے مانگا تو مجھ سے ہے لیکن تم تو وہ بھی نہیں مانگ سکے جو بنی اسرائیل کی بڈی نے مانگا تھا موسیٰ سے آجزتم ان تکونو مثل عجوز بنی اسرائیل تم تو اس سے بھی گئے گزرے و عاجز ہو جو بنی اسرائیل کی بڈی نے مانگا صحابہ کے کان کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما عجوز بنی اسرائیل وہ بڈڑی والا مسئلہ کیڑا ہے بنی اسرائیل دی اور میں تو دل نہ گل دس رہا ہوں یہ بڈیاں محبت بڑی ہوندی ہے تہاڈی دادی وچ جیڑی محبت ہے وہ تہاڈی ماں وچ نہیں ہون لگی پرانیاں بڈیاں ویکھ لو ولیاں دا ذکر کرن گیاں تے توبہ 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 میں تو اپنا واقعہ سنا تھا داڑھی تیرا میری لمبی ہے میرے برا دی میری تو لمبی ہے بڑا برا میرا اسی دونوں گئے ہیں عدالت کی ایک باری وہ زمین جو تھی نا ہمارے والد صاحب کی بہت زیادہ زمین ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں وہ لکھ کے دے دے وہاں اپنے پران میں کیا کرنی تھا وہ میں عدالت ہی گیا اپنے پرا دے کھاتے میں مختار نامہ دے کرن کر کے یہی اس کے نام وہ عدالت میں ہم کے گاڑیاں بڑی بڑی ہیں تو میری امی بھی نال ماں بھی ہماری تو جج نے پوچھا دونوں سے رکا کے نہ لگیا انہوں نے کہا اماں جی یہ تھوڑے بیٹے نے دونوں اماں نے کہا الحمدللہ یہ دونوں شیر ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی تبلیغ تو لوگ کرتے ہیں میری ماں کا رنگ بدل گیا کہا کیا کہا ہے تو نے کیا کہا ہے استغفراللہ یہ غوث پاک کے کتے ہیں میں رانے کو میرا ماں قالت ہے کہ ایک ربڑ چپ اس نے کیا کہا ہے دنیا کی محبت توبہ توبہ کرو تو اماں میری عمر 75 سال ہے 75 اور 80 کے درمیان صرف بالکل اس طرح جس طرح ہے بلب دا رنگ ہے تو اللہ دی قسمیں ہوں بھی جدوں میں گھروں نکلا نا تو پیچھے تھپکی مار کے ماں مجھے کہتی ہے جا اللہ نبی وارث نال غوث پاک دی نظر ہو تو 5 دن پاک رکھا ہوئے وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی باتیں یہ مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایک جڑے حضرت علی نے کیا حضور پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈے نال محبت کنج کراں میں
تو اڑے نال محبت میں انج کراں حضور نے فرمایا انج کر جی میں مدینے دیا بڑھیاں کر دیا جن میرے نال مدینے دیا علیکم بالعجائز یہ لفظ ہے علیکم بالعجائز تم مجھ سے ایسے محبت کرو جیسے بوڑھی عورت سے محبت کرتی یہ بوڑھیاں دی بڑی محبت ہے کیا پیر صاحب کو تجربہ ہونا تو سا ایمانداری میں دسو اے نوے لوگ جو کی محبت کرتے ہیں یا پرانیاں مائیاں تو سید دی ذات نو اللہ دی قسم ہے میں ادھر جاتا ہوں ادھر عبدالحکیم کی طرف میری کلمے کی قسم ہے کہ گھٹی میری گزرنی مشکل ہو جاتی ہے مٹی جلوں ٹیرہ تو چک چک کے منہ کے مل دینا تو میں اپنے سنگین کو دائیں ویکھے بڑیاں مائیاں کہا ایک باری کھلو جاؤ صرف سا تو اڑے چہرے نو ویکھنا تو میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ میرے جے کتے کا یہ حال ہے اگر یہ سجاد کو دیکھ لے گی حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد بڑھڑیاں دی محبت بڑی وکری نہیں ہوتی ہے بڑی عجب شان ہوتی ہے ان کی اللہ کی قسم تو ہمیں نہیں پتا ہے بابے فرید پیچھے بھی مائی ہے نہیں ہے پتا اب بابے انہی نماز بھی دی طرف بابے انہوں موڑنا سی نا مائی نے پیچھے بڑھڑی ہے مائی نے بڑی دیر سے آپ کو پتا ہے آپ کی ماں بڑھاپے کی حالت میں تھی تب بابا فرید پیدا ہوئے یہ ذہن میں رکھنا یہ بڑا ایک کرامت ہے بالکل بوڑھی ہو چکی تھی جب پیدا ہوئے اور پھر بھائی ان کو نمازی بنانے کے لیے مائی کہتی تھی اللہ سانو اس صدقے نہ نماز دی بھی توفیق دے میں مائی کہتی تھی پترہ نماز پڑھ نماز پڑھ بابے انہیں بچے سن اب وہ پھر بولتے سن کہ لبے گا تو اس ویلے ٹاپیاں ٹوپیاں تو نہیں سن پول کا آئس کریم یہ پھنٹا مرنڈا یہ تو نہیں تھا تو اس وقت یہ شکر ہوتی تھی شکر پرانی 1000 سال پرانی گل ہے تو میرے کلیجے دے ٹکڑے مائی نے کہا پترا شکر تھی پوری لبے بابا اور لگ گئے مسلے دے لانا تے ڈھگاٹ موں گئی پہندا ہے نا لیکن جنہوں مدہ لگ جائے تو یاد رکھو پھر کرم کی ہوندہ ہے کمائی نے بابے اور نماز کو لا دیتا وہ دیاڑے چار گزرے بابے اور نماز لا کے سلام پھر دیئے پہلے تھلو مسلح چونکے پوری کھڑ اللہ اکبر کبیرہ وہ جرسے تو بعد مائی تے ٹوڑ گئی کسی کام تو نماز دا ہو گیا ویلا تو مائی نے خیال کیا تو آج تک پوری رکھی نہیں کہ کیا ہوئے گا فرید کی نمازوں ہٹ جائے گا پھر مائی سی مائی نے اپنے سر تو لایا تو پٹا ہے دوال چٹے سر دے ظاہر ہوئے اور نے کہا خدایا آج یہ بڑھڑی نہیں پہنچ سکتی تم ہی نہیں پہنچ سکتا میں کہ نہیں اٹھے اپڑ سکتی تو کیا تم ہی نہیں اپڑے گا رحمت کر تو میرے آنے چٹیاں بانا دی لاج رکھ تیرے بابو دے طریقے تے میں فرید نو لایا ہے تو بڑا ٹھاک ٹھوکے لایا ہے آج مدہ یقین ٹوٹے نا اے ادھر مائی نے گٹ پٹ کی تھی رب نہ ادھر بابی نو کہے کتا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ چک کے مسلح پڑھا کتا پوری نہیں نکلی پھر تھلے جتنی تھانسی ساری شکر تو ممہ دوڑ دی جدو ممہ پہنچی نا جدو کھارا تو دوڑ دی اندر کمرے بڑی پترہ کے آلے انہوں کہ امہ ٹھیک آگے بچیا پر شکر لب گئے انہوں کہ امہ آج تے ایسی لبی کے جتنی زندگی چنے لگے میرے کلیجے دے ٹوڑے ہوئے مائیاں ہی ہیں مائیاں بڑیاں محبت نہیں ہوں دیاں اللہ سانہ اپنی مامیاں دیا بھی ادب کرنے کی توفیق دے لو حضور دی سخاوت دا ہے حال کہ حضور علیہ السلام نے 200 گھٹ 80 بکریاں دے کے فرمایا تو سمجھ بھی نہیں مانگ سکے اور میرے کو جی نے بڑھی نے مانگیا صحابہ عرض کے دیئے حضور بڑھی اللہ کیڑا مسئلہ ہے اور سنو حضور نے کیا فرمایا لما موسیٰ سارا بنی اسرائیل بن مصرہ دل الطریق فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے نا مصر سے مصر سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نہ نکلے بس رستہ پڑھ لیتا سارے رستہ کیا ہویا کہ نہیں بولنا پڑے مجھ بولنا پڑے اونچا بولنا دل الطریق راہ بھول گئے قال موسیٰ ما حاضا حضرت موسیٰ نے مولویوں نے بلایا کس نے؟ اچھا بول اپنی امت یا مولویوں نے بلایا
انہوں نے کہا اور آپ ایک ہی راہ کی میں بولے ہو. انہوں نے ہاتھ جوڑے, انہوں نے کہا اجازت ہے کوئی عرض کرو. موسیٰ پاک نے فرماؤ کہ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام لما حضرہ الموت موسیقا من اللہ تعالی اخذ علینا موسیقا من اللہ تعالی. وہ جدو یوسف علیہ السلام بہت ہوئے نا, انہاں ساڑیاں بڑھیاں کو لوگ وعدہ لے سی کہ تواڈے جڑے اقبال اولاد ہیں جدو مصر وچوں نکلن گے تے کلے نہ نکلن, میری قبر وچوں مینوں بھی نال لے کے جان, قبر کھول کے مینوں وچوں کڈن, مینوں نال لے کے جان, انہاں کافراں وچ نہ رکھن مینوں. تو حضور اساں نکل آیا, وہ یوسف صلی اللہ علیہ السلام کو لے کے نہیں آئے تے یہ جڑے راہ کھلے ہیں تاں کھلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے انہوں حضور سنا رہے ہیں گل, حضور سنا فرما دیں جدو انہوں نے گل کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَمِن يَعْلَمُ مَوْضِعَ قَبْرِ یوسف, کون جانتا ہے یوسف کی قبر کہاں ہے, کس کو معلوم ہے؟ قَالَ عُلَمَاؤُهُمْ, سارے مولوی بولے, مولویوں نے نہیں سی پتا. اور سن تاں میں آنا بندے دے پتر بن جاؤ, تاں پترہ میں آنا ہے. فرمان لگے مولوی سارے کہنے لگے حضور جی سانو تو نہیں پتا, عجوز و بنی اسرائیل ایک بڑھڑی ہے, ساڑھے وچ ایک اچھا بولو, ساڑھے وچ ایک وہ جان دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ باس آئے لئیا, فرمایا پھڑ کے لائے وہ بڑھڑی نو, لو جی بڑھڑی آ گئی. آپ نے فرمایا دلی نہیں آرہا قبر یوسف, جلدی نہ دس میں یوسف کی قبر کتے ہیں, اور کیا نہیں دسن. ہاں حدیث ہے, اس نے کہا حتیٰ تو کیا نہیں حکمی, میں نہیں بتاؤں گی, تب بتاؤں گی جب تم موسیٰ پہلے لکھ کر دو. حالا موسیٰ فما حکم کے کیل کھانا چاہتی ہیں, شرطاں رکھ دی ہیں, انہیں کہا رکھاں گی, غالب سنیے تینوں رکھاں گی شرط تے لکھ کے تینوں دیو. فرمایا فما حکم کے کیا لکھ کے دوں؟ اس نے کہا لکھ کے دو آنا پورا ماں کا فل جنہ, کاغذ پر لکھ کر دو کہ یہ بڑھڑی میرے ساتھ جنت میں ہو. سارے ہاتھ رکھ کے کہو سبحان اللہ, اور کے پھر آکو سبحان اللہ, تیجی باری پھر آکو سبحان اللہ. اور سنو میں کیوں تواڈے اچھلا ہے سبحان اللہ. سنو بڑھڑی پکی سی, بڑھڑی نو پکی درد سی, پکی خبر سی کہ اگر موسیٰ نے لکھ دیا ہم جنت میں ان کے ساتھ ہو جائیں. مائی بڑی پکی سی. فقار یا موسیٰ, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے غصہ چڑھے ہے. انہوں نے فرمایا نہیں, قبر دا پتہ دے کے ایڈی بڑی گل بھی منگ دی ہے. اجے اتنی گل حضرت موسیٰ نے فرکاریا, غصہ کیا, مناسب نہیں جانا. فاوض اللہ تعالیٰ الیہ این یوتیہا حکمہا, اللہ نے فرمایا جبریل بن جوئے کہ جا کے موسیٰ کو کہہ دے لکھ دیو سودا مہنگا نہیں سستا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آباب ذی وقار, یہ حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن میرے سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے. پھر انہوں نے لکھ کے دیتا ہے کہ حضور نے صحابی کو کیا کیا انہوں بھئی اٹھ بھی لے لے, اٹھ بھی تے بکریاں بھی, لیکن تو منگیا میرے کو کیے صرف اٹھ تے بکریاں, کاش کہ تو مجھ سے اونٹ بھی لیتا, بکریاں بھی لیتا, ساتھ یہ بھی کہتا حضور لکھ دیو میں تو اڈنگال. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میری پوری تقریر کا مقصد صرف عشق رسول ہے. میں رٹیاں رٹائیاں تھے کتاباں میں مطالعے کر کے تقریب میرے پہلے دماغ میں ہزاروں دی تعداد کی حدیثاں نے, تو میں جیڑی مناسب سمجھنا سنانا ہوں, لیکن زور پورا یہ پسینہ صرف اس لیے میں باتتا ہوں کہ میرا یہ پسینہ میرے گناہوں کو دھو دے. سبحان اللہ. اور ہمارے یہ لمحات جو عشق رسول میں گزر رہے ہیں یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن گیا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں, اتنی تقریر کے بعد کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ حضور کے عاشق بنو گے کہ نہیں؟
ہاتھ کھڑا کر کے دسو حضور دے عاشق بنو گے کہ نہیں؟ حضور نال محبت کرو گے کہ نہیں؟ حضور دی نسبت اپنے آپ کو مبتلا کرو گے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام دے انے غلام بنو گے کہ نہیں؟ نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، حضور نال عشق کرنا ہے۔ کہنے نال عشق کرنا ہے؟ انہیں مانو انہیں جانو۔ وہ تعالیٰ حضرت نے مان لیا تو جان لیا۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں انہیں مانو اور انہیں جانو، نہ رکھو غیر سے کام، قسم خدا کی دنیا سے تم ایمان میں جاؤ گے۔ اب اٹھنا نہیں، محفل ختم نہیں ابھی کرنا، 2 منٹ پھر حضور دی محبت ہے، کچھ تقاضے نہیں صرف 5 منٹ ذرا برداشت اور فرماؤ۔ حضور دی محبت ہے، کچھ تقاضے نہیں۔ حضور دی محبت ہے کہنے کچھا بولا، پہلی تقاضہ یہ ہے کہ حضور نے محبت کرنی، عشق کرنا، حضور دی گالی نہ ماننی، یہ مناسب ہے؟ پیار نہ بولو، پیار نہ 1.5 گھنٹہ حضور دے عشق دی تقریر سنو تو سویرے جوان جا کے اپنی ماں دے گل پہ جائے تو پھر انہیں حضور دی آئیے بھی نیاز کر